أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل صدر احترام من عزیزی وقار دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج بھی دین اسلام کے کچھ مبہمات کے حوالے سے سوال کی گئی ہیں، صاحب کے حوالے سے، اور کچھ سوالات وطر کے حوالے سے کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان کے سوالات کے جواب آپ کے سامنے پیش کر انشاءاللہ اجازت تسلیم کریں گے آپ سے. ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ بھئی سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں سورۃ تلاوت بھول جائیں اور دوسری رکعت میں یاد آئے تو کس طرح سے طریقے سے ادا کریں. بھئی اگر ایک شخص سے اس سوال کا جواب یہ ہے، سوال کرتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران اس نے پہلی رکعت میں سورۃ صاحب پڑھا تھا، جی سورۃ العلق پڑھا، پہلی رکعت میں اس نے سورۃ صاحب کرنا بھول گیا. اب دوسری رکعت میں اس کو یاد آ گیا ہے تو پھر کیا کرے، کس طریقے سے سورۃ صاحب کرے. بھائی سائل کے سوال کا جواب یہ ہے، اگر آپ پہلی رکعت میں سورۃ صاحب کرنا بھول جاتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسری رکعت میں یاد آ جائے تو دوسری رکعت میں کر لو، تیسری رکعت میں یاد آ رہا ہے تو تیسری رکعت میں کر لو، اگر چوتھی رکعت میں یاد آ رہی ہے تو سب چوتھی رکعت میں ہی کر سکتے ہو. پھر ایک سائل سوال کرتا ہے کہ امام صاحب سے سورۃ صاحب میں ہوں پر سورۃ صاحب کیا. کہتے کہ ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو امام صاحب نے سورۃ صاحب کیا، لیکن سورۃ صاحب میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، لیکن امام صاحب نے 1 سجدہ کیا. کیا یہ نماز ہو گئی یا نہیں، یہ سورۃ صاحب ادا ہو گیا یا نہیں؟ بھائی جواب یہ ہے، سورۃ صاحب میں تو 2 سجدہ کرنا واجب ہے. جواب ہے کہ سورۃ صاحب میں 2 سجدے کرنا واجب ہے. اگر امام صاحب نے 1 سجدہ کیا تو 1 سجدہ رہ گیا تو اس سے نماز ناقص اور واجب الاعادہ ہوتی ہے. نماز ناقص ہو گئی یعنی کہ ختم ہو گئی، اور واجب الاعادہ یعنی کہ دوبارہ اس کو لوٹانا واجب ہو گیا. لیکن اسی وقت اگر یاد آ گئے، جماعت سے فوراً بعد اس کو یاد آ گئے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ نماز کے فوراً بعد ساری جماعت کو اکٹھا کر جماعت کو دوبارہ لوٹایا جائے. ہاں اگر ساری جماعت منتشر ہو چکی ہے، ساری جماعت چلی گئی ہے تو اب دوبارہ ان کو لوٹانا بہت مشکل ہے، تو ساروں کو اعلان کر دے تو فردن اپنی نماز کو واپس کریں، لوٹائیں. پھر سائل نے سوال کیا کہ ایک عورت سوال کرتی ہے کہ میں ایک تقریب میں گئی اور وہاں بیان ہو رہا تھا کہ بھئی نماز وتر جو ہے نا 1 رکعت ہے، نماز وتر 1 رکعت ہے. بتائیں کہ اس سے جو ہے نا مسئلہ وضاحت فرمائے، کیونکہ گھر والے اس بارے میں بہت پریشان اور تدبر کا شکار ہو چکی ہیں. بھئی میری بہنہ سوال کرتی ہیں کہ میں جو ہے مجلس میں گئی تھی اور وہاں ایک بیان کر رہے تھے کہ بھئی وتر 1 رکعت واجب ہے، تو اس سے میرے گھر والے پریشان ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ وضاحت کیجیے. اس حوالے سے میں کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں. سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ سائل جو میری بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو وہاں آپ نے سنا کہ وتر کی 1 رکعت ہے، بالکل غلط سنی ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں اور وہ احادیث سے ثابت ہیں. ایک حدیث ہے بھائی بخاری یعنی کہ صحیح مسلم شریف کی صفحہ نمبر 26 میں فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی رات کی روٹین کو دیکھنے کے لیے میں جو آیا، نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا کر رہے تھے. یعنی کہ حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھا ہے. جی کیا فرمایا؟ اور اما عائشہ صدیقہ سے روایت مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کے آخر حصے میں اٹھ کر نبی علیہ السلام 3 رکعتیں پڑھتے تھے. ثم اوتروا بالثلاث لا يفصل بينهن، یعنی نبی علیہ السلام نے 3 رکعت وتر پڑھے اور ان کے درمیان کوئی فصل نہیں فرمایا، یعنی کہ اس کے درمیان کوئی اور رکعتیں اور نفل وغیرہ نہیں پڑھی تھی. اسی طرح بخاری اور ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پھر ایک روایت پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں کیا، یعنی کہ رمضان اور غیر رمضان میں
11 رکعت، یعنی کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز رمضان ہو یا کہ غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت پڑھتے، جس کے حسن اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو کہ کتنے لمبے رکعتیں ہوا کرتے تھے، لیکن دوبارہ آپ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ 4 رکعت نفل پڑھتے، پھر 4 رکعت مکمل کرتے، پھر 4 رکعت نفل پڑھتے، تو 4 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 8۔ باقی نبی علیہ السلام نے 3 رکعت وتر کی پڑھی تھی، یعنی کہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی جو نبی علیہ السلام نے آخر میں جو 3 رکعتیں پڑھے، یعنی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان رکعتوں کی طوالت نہ پوچھو کہ کتنی لمبی ہوا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام پہلے 4 رکعت نفل پڑھتے، پھر سلام پھیرتے 4 رکعت پہ، پھر 4 رکعت نفل پڑھتے، پھر سلام پھیرتے 4 رکعت پہ، پھر آخر میں نبی علیہ السلام کے لیے عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام وتر کی پہلی رکعت میں، یعنی کہ کتنی احادیث سے وتر واجب ہے، نبی علیہ السلام وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں نبی علیہ السلام قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام رفع یدین کر کے ہاتھ باندھتے اور دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ایک ترمذی شریف کی دوسری روایت ہے، یعنی کہ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی رواؤں یعنی کہ نبی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ وتر کی 3 رکعتوں میں پڑھی جانے والی سورتوں کی تفصیل مروی ہے۔ عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کی ہے، یعنی ایک حضرت ابن عباس کی روایت ہم نے پڑھی، اور ایک روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں احادیث کی اسی طرح سے مروی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ یہی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جو روایت ابن عباس نے کی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پہلی رکعت میں نبی علیہ السلام سورۃ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام سورۃ کافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں نبی علیہ السلام سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہلی رکعت میں جو ہے نا سورۃ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں نبی علیہ السلام سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کہ اسی طرح سے ثابت ہوا کہ نماز وتر کی 3 رکعتیں ہیں، نماز وتر کی 1 رکعت نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے تمام مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے اور ان پہ اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔